Programs forum is open for Hassan Ayub. Hassan Ayub sir, please. دیکھیں بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ججز میں تقسیم آئی اور جو ہے وہ دھڑے بندی ہوئی ہے. تو جسٹس عمر بندیال صاحب کے زمانے میں جیسے تھی نہیں, یہ تو دھڑے بندی ہمیں تو نظر آ رہی تھی. پہلے تو پس پردہ جو ان کے آپس میں تلخیاں ہوتی تھی وہ ہم سنتے تھے, پھر ہم نے بینچز کے اندر پھر آئے خطوط آئے, پھر خط جس طرح آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا اس طرح ہم نے وہ دیکھا, پھر بینچز کے اندر ہم نے تماشا لگتا ہوا دیکھا. تو سپریم کورٹ میں تو جتنے تماشے لگے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے زمانے میں, اس کا تو چوتھا حصہ بھی جو ہے تماشا یہاں نہیں لگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے میں. دوسری بات جی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بالکل دکھی ہیں, وہ بالکل تیار تھے, شیروانی وہ پہننا چاہ رہے تھے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان. ان کے حلف سے پہلے آئینی ترمیم ہوگی, اور آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ اب جو جسٹس جائیہ آفریدی ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا کل حلف اٹھا رہی ہیں. اب ان کا دل دکھا ہوا ہے, وہ رکے نہیں, وہ چلے گئے سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی کے لیے جو کہ پلان نہیں تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں جب آپ نے تیسرے نمبر سے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کر دیا تو وہاں پر جو آپ نے کیا تو آپ کے ساتھ بھی تو پھر وہی ہوا. یہ تو اللہ کے کرنے والے کام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اس عہدے پر پہنچانا چاہے. میں کہتا ہوں کہ عالیہ نیلم صاحبہ کے نصیب میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا تو وہ بن گئی. اب جسٹس جائیہ آفریدی کے نصیب میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بننا ہے, وہ بن گئے. آپ انسان کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے, اور جس قسم کے انہوں نے خط لکھ دیے ہیں یہ تو وہ شو کر رہے ہیں, اٹ ریفلیکٹس ویری کلیئرلی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہرٹ ہیں, اور وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو چکے ہیں. اور باقی جو دیگر ججز نہیں آئے, یعنی جسٹس اطہر مندلہ صاحب تشریف نہیں لے کر آئے, جسٹس شہزاد ملک نہیں آئے, جسٹس عائشہ ملک نہیں آئیں. اچھا, اور جسٹس منیب اختر کا تو ویسے ہی ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی مسز کے ساتھ بھی ایک دفعہ تلخ کلامی کی تھی انہوں نے, اور ان کو بڑا جھاڑا تھا کورٹ روم کے اندر سرینا عیسیٰ صاحبہ کو. بٹ ایون دین میں یہ بات کروں گا کہ ججز کو آپسی اختلافات کو چھوڑنا چاہیے. آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے, اور آپ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے آپ کی جو سیلری پہ ہوتی ہے, مراد پہ ہوتی ہیں, تو آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی, آپ نے روایات کے مطابق اور قانون کے مطابق فرائض انجام دینے. آپ کی رائے سامنے آئی, لیکن کوئی مزہ نہیں آیا ویسے حسن ایوب. نارملی یو اسپیک ویری ویل, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا. نہیں, میں نے بہت اچھا بولا ہے. اب یہ جو سننا نہیں چاہ رہے, کچھ اور بات سننا چاہ رہے کہ میں کہوں جی بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جو ہے جیسے انہوں نے بات لیگسی جو ہے ججز کے حوالے سے وہ جاتی ہے, ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ انہوں نے اس جو فیصلے دیے, اور جو ان کے سامنے رہے پٹیشن سامنے جن کو انہوں نے اوائڈ کیا, سن لیتے تو زیادہ بہتر تھا. ناظرین, سب سے اہم کیس جو ظاہر ہے, جو میرے خیال میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کم از کم بحیثیت جرنلسٹ, اور یہ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. 3 ممبر بینچ کو لگایا, لیکن وہ 5 ممبر پہلے سن رہا تھا, تو اس کے اوپر ایک نیا بینچ بننا چاہیے تھا. وہ ہمارے شہید ارشد شریف دوست کا کیس, وہ ایک ابھی تک پینڈنگ ہے, اور پچھلے دنوں جب ان کی 23 اکتوبر کو برسی ہوئی تو اس دن بھی ہم نے جو ہے گزارش کی ہے کہ وہ آنے والے چیف جسٹس اس کے اوپر حکومت وقت کو تھوڑا سا پش کریں گے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ کریں. یہ کیس اگنور کیا گیا. اس کے بعد ناظرین, جو سب سے اہم کیس جس سے تھوڑا سا ریفرنس دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, وہ غلط تھا یا صحیح تھا, اس کے اوپر آرگومنٹ ہو سکتا ہے. 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل ججز نے اپنا دل کھول کے رکھا, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, ایک خط لکھا, اس کے اوپر معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے. اب اس کا کیا بنے گا یہ ظاہر اگلے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ ناظرین, ایک اور اہم کیس آپ کو پتا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک پٹیشن پینڈنگ ہے, وہ بھی ہے. اس کو لگاتے ان کو میرے خیال میں حل ہو جانا چاہیے تھا. جن لوگوں نے غلط کام کیا ہے اور وہ اگر ملٹری کورٹس کے دائرے میں آتے ہیں تو وہ بھی معاملہ ہونا چاہیے تھا, وہ ابھی کا ابھی پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ جو کیسز ہیں, کچھ لسٹ ہم نے بنائی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, ناظرین آپ کو پتا ہے یہ کمیٹی بنی اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک اور ایکٹ آیا, آرڈیننس آیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو مبینہ طور پر چیف جسٹس جو کہ رات 12 بجے تک ہیں ان کی مرضی کے مطابق آرڈیننس آیا, وہ کمیٹی ختم کر دی گئی. تاحیات نااہلی کیس, نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ اس سے بری ہوئے, جہانگیر خان ترین صاحب بری ہوئے, تو بہترین کیس. 8 فروری انتخابات کا جو کیس ہے, تاریخ کا کیس, وہ آپ کے سامنے ہے. لیول پلینگ فیلڈ کیس, جو ROs لگنے تھے جوڈیشری سے, PTI کا خیال تھا کہ جوڈیشری لگنے چاہیے, انہوں نے کہا جی نہیں, یہ گورنمنٹ کے لگنے چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ایک بہت اہم کیس جس کے حوالے سے فیصلہ ان کی طرف سے دیا گیا, بہت ایک پینڈنگ اوور ڈیو تھا. PTI انٹر پارٹی انتخابات کیس بلے کا نشان ہے, وہ فیصلہ آپ کو پتہ ہے
پٹیشن تھی ابھی وہ ہے وہ برقرار رہا. نیب ترامیم کا جو کیس ہے وہ بھی رہا. ناظرین ابھی اس کے منال ریسٹورنٹ وہ نا ہر پاکستان کے اندر جج جو ہے نا وہ ایک بلڈنگ کو جو گرا کے جاتا ہے. کراچی کے اندر وہ نسلہ ٹاور وہ گرا تھا جسٹس گلزار صاحب کی وجہ سے ان کے اس کے ججمنٹ ہے. اور اسلام آباد کا ایک آئیکنک منال ریسٹورنٹس ہے. اسلام آباد والے کہتے ہیں ایک ہی چیز تھی لیکن ظاہر ہے وہ ایک خلاف قانون بنی ہوئی تھی یا جس کی وجہ سے بنی تھی وہ گرا دی گئی. حکومتیں تو نہیں گرا دی نا جی, یہاں تو پرائم منسٹر کو بھی گھر بھیجتے رہے ہیں. مبارک ثانی کیس آپ کو پتا ہے اس میں غلطیاں کچھ ہو گئی تھی, اس کو ریویو کیا. میں آتا ہوں وہ حیات بند بنا کے گئے. اچھا گرا کے نہیں بنا کے گئے. وہ پانی بڑا اتنے بچا کے رکھے نقوی صاحب کا سیاح تو ڈبکیاں دی. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے سنی تھا کونسل وہ جو مخصوص نشستوں والا کیس اس کے اندر وہ آپ مائنورٹی میں تھے. آرٹیکل 63A کا کیس جو ظاہر پی ٹی آئی والے الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ سہولت کاری کی گئی, یہ تو ان کے کیسز ہیں. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو موجودہ اب جو نئے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں رات 12 بجے کے بعد, میں کریکشن کر دوں صبح وہ حلف اٹھائیں گے تو چیف جسٹس کل حلف اٹھانا ہے تو انہوں نے نامزد چیف جسٹس صاحب اکارڈنگ ٹو نوٹیفکیشن آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, مطلب کہ بائی آل مینس ہی از چیف جسٹس, ہی جسٹ ہیو ٹو ٹیک دی اوتھ. اچھا ان کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ آج انہوں نے اپنی تقریر کے دوران ایک تھوڑا سا جو ہے انہوں نے احاطہ دیا وہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس.